آپ کے بشر ہونے کی نقلی اور عقلی دلیل یہاں مضمون چھوڑا گیا تھا۔ وہ جو اول خلق میں نور تھا، جب اس عالم میں بجسم بشر ظاہر ہوا تو انہوں نے خود فرما دیا انما انا بشر، میں تو بشر ہی ہوں۔ ہم آپ ہی کے فرمانے پر آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، کیا اس سے نور کا انکار ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، جبکہ یوں کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، تو حضور نور ہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں انما انا بشر، میں تو بشر ہی ہوں، انسان ہی ہوں، ہم آپ ہی کے فرمانے پر آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، کیا اس سے نور کا انکار ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کیونکہ بشر کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں حیوانی اطلاق سے الگ ہو کر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ احساسات نہیں تھے جو حیوان کے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساسات رکھے ہیں؟ بھوک کا احساس تھا، بیماری کا احساس تھا، کولنا کرانا بھی تھا، نسخہ پینا بھی تھا، تندرستی کا احساس تھا، رنج کا احساس بھی تھا، میلانی احساس تھا۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نہیں تھی؟ کہ بھائی یہ تمام احساسات تھے، تو یہ احساسات جسم کے ساتھ ہیں یا نور کے ساتھ ہیں؟ نور کو تقاضا ہوگا احساس کا؟ کسی چیز کا احساس ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہ نور کو رنج نہ غم۔ کیا فرشتوں کے اندر یہ احساسات ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے تو کہ فرشتوں کے لیے ایسا جسم نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم دیا گیا تو یہ احساسات بھی دیے گئے جو خاصۂ بشر ہیں، جو انسان کے خاصے ہیں۔ تو بشر کے اندر احساسات ہیں، مگر احساسات امتیازی، نہ کہ احساسات اوہامی، نہ کہ احساسات وسواس، نہ کہ احساس خیالی نہیں۔ کیا آپ کو کسی کی طرف سے خلاف طبع بات پیش نہیں آئی؟ طبیعت کے خلاف لوگوں کی طرف سے باتیں پیش نہیں آئیں؟ کیا ان کا آپ پر احساس ہوا نہیں ہوا، رنج ہوا نہیں ہوا؟ تو مومن کو بالخصوص سالک کو خلاف طبیعت بات پیش آنے پر احساس ہونا خلاف سلوک یا خلاف ایمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی۔ تو مومن کو خاص طریقے سے، سالک کو، مومن کو اور خاص طریقے سے بالخصوص سالک کو، یعنی جو اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے، خلاف طبیعت بات پیش آنے پر احساس ہونا خلاف سلوک یا خلاف ایمان نہیں ہے۔ میں اتنی اللہ اللہ کر رہا ہوں، میں اتنی تہجد پڑھتا ہوں، میں نے اپنے کو سب مٹا دیا، سب فنا کر دیا، سب ختم کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن پھر بھی احساس رنج کا ضرور ہوتا ہے۔ نبی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ خلاف ایمان نہیں ہے، یہ مومن اور سلوک کے خلاف نہیں ہے کہ مرید ہو کر اللہ والا ہو گیا تو اس سے کوئی رنج پیش آنے کا نہیں، کوئی اس کی مخالفت کرنے کا نہیں۔ جو مخالفت کرے گا سر نیچے پیر اوپر ہو جائیں گے، جی، یا میں بد دعا کر دوں گا، ایک نگاہ ڈالوں گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ بات خلاف اصول ہے۔ تو احساس ہونا خلاف سلوک یا خلاف ایمان، رنج کی بات سے رنج پیش آنا چاہیے، رنج کی بات سے رنج ہوتا ہے نہیں۔ تو تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ سلوک کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف بات ہے؟ ہم مومنوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو صحابہ کو دیکھ لو، مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن حکم یہ ہے خاموش، تو خاموش ہیں، اور جب حکم ہوا کہ اب مقابلہ کرو، دفاع کرو، تو سب صحابہ کھڑے ہو گئے، پھر جان کو جان نہیں سمجھی، نہ کھانے کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر۔ تو یہ ہے ماننا،
ذرا طبیعت شرماتی تو ہے کہتے ہوئے اسمعوا و انظروا فتفکروا و تدبروا، ذرا غور کرو، سنو کان دل کے کانوں سے، ایھا السالکون، اے سلوک کے طے کرنے والو۔ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ ذرا طبیعت کہتے ہوئے شرماتی تو ہے کہ یہ احساسات بھی مشابہ احساسات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمیں احساسات پیدا ہوتے ہیں، رنج کی بات سے رنج ہوتا ہے، باوجود تہجد گزار، باوجود تقوی پرہیزگاری کے، ہاں تو یہ مشابہ ہو گئے کس کے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت کیا فرمانے، کتنے ادب کے ساتھ فرمایا یہ لفظ، فرمایا ذرا طبیعت شرماتی تو ہے کہتے ہوئے کہ ہمارا رنج بھی ایسے ہی ہے جیسے حضور، ایسے تو نہیں مقابلہ کر سکتے، حضور تو حضور تھے۔ تو یوں طبیعت شرماتی ہے کہتے ہوئے، مگر کہہ رہا ہوں تاکہ طالبین، صادقین، سچے طالبوں کے لیے سبق ہو جائے کہ یہ مشابہ ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احساسات یہ مشابہ ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کافروں کی طرف سے خلاف طبیعت پیش آنے پر رنجیدگی کی وجہ سے، رنجیدہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ دیکھو جب آدمی کو رنج ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایسے یوں بیٹھ جائے ہے نا، سر جھکا کے بیٹھ جائے گا، یا بس زیادہ فوجی ہو گھبراوے گا تو چادر اوڑھ کے لیٹ جائے گا، ایک طرف منہ کر کے، کہیں کونے میں، کہیں ایک طرف۔ رنج نے اڑائی یہ چادر، تو اس پر اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئی آیت، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا؟ جبھی تو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کام میں لگا دیا۔ جب کام میں لگ جائے گا، اس سے معلوم ہوا تو رنج دور، توجہ کم ہوگی تو رنج دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو سالک کو یہ احساسات بھی باسوہ حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ سبحان اللہ۔ اولاد کی طرف سے رنج پیش آنا ہے نا، ہمیں تو ظاہر دیکھ کے ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی جن باتوں کی، ان کا بھی رنج ہوتا تھا، لیکن کیا کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ چوم رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مسلمان ہی ستائیں گے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ستا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اور آپ سجدے میں ہیں تو آپ آ کر کے کمر کے اوپر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دی۔ کیوں لمبا کر دیا؟ اس لیے کہ میں اگر اس کو اتاروں یا سیدھا ہوں تو یہ گر جائے گا، بچہ ہے، وہ تو بے عقل ہے، معصوم ہے، میں تو عقل مند ہوں، میں تو اس کا خیال کروں۔ تو حقوق العباد کا کتنا خیال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا سجدہ کر دیا۔ ہم نے دیکھا بچپن میں ہماری دادی جب نماز پڑھا کرتی تھی تو ہمارے بھائی چھوٹے آگے کمر پہ بیٹھ جایا کرتے، سواری بنا کے، ہے نا، اور لمبا سجدہ کرے وہ اترتا ہی نہیں۔ جب لمبا سجدہ ہوتا تو وہ ہاتھ سے پکڑ کے یوں اتار کے برابر میں بٹھا دیتی تھی۔ بتائیے، یعنی پہلے لوگوں کو اللہ کا بھی خیال اور بچوں کا بھی خیال۔ ہائے ہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی، اور فرمایا یہ میرا حسن دو جماعتوں میں صلح کرانے کا سبب ہوگا، دو جماعتیں صلح کریں گی اس کی برکت سے۔ تو یہ پہلے ہی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انتقال کے بعد ہوا یہ قصہ۔ تو سالک کو یہ احساسات بھی باسوہ حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خوش ہونا چاہیے نہیں ایسے مریدوں کو جن پر حالات پیش آئیں، جی یہ شکوہ کرنے میں تو یوں بھی کروں، میں تو یوں بھی، اللہ میاں پہ کیا احسان ہے بھائی۔ جب چلو گے اللہ کے راستے میں، جب اڑانے جاؤ گے راستے میں دھوپ بھی لگے گی، کتا بھی ملے گا، شیر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملیں گی، بچ کے بھی چلنا ہوگا، بعد میں خدا نخواستہ ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، حالات پیش آئیں گے نہیں آئیں گے؟
تو آپ کیا سمجھیں میں تو اللہ والا ہوں، مجھے کون ٹکرا سکے؟ تو ہو گیا گمراہی کی طرف قدم۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت پر ذات باری تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی، تو ایسے احساسات پر بھی ذات باری تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے تو میرا بچہ مار دیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اس کی قضا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، تو میں قضا بر رضا بر قضا، اسے کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں رضا بر قضا۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، لیکن آنکھوں سے آنسو رنج کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ رنج ہو گیا نا، محبت تھی بچے سے تو اس کی جدائی کی وجہ سے رنج ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، زبان سے کوئی لفظ بھی نکل گیا جی کہ ہائے ابراہیم تو ہمیں رنج دے گیا، جدائی کا غم دے گیا۔ تو جدا ہونے پر محبت کی وجہ سے رنج ہو رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو بھائی ہو رہا ہے۔ تو اگر تمہارا بچہ مر گیا تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو؟ اسی لیے جو لوگ عام لوگ ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے الجھنوں میں پھنس جانا ہے، خام خواہ کا فیصلہ سرکار کرتی نہیں، مرو کھپو مصیبت بھرو، فیصلہ سرکار کچھ کرتی نہیں، کیا ہو؟ اس لیے انہوں نے عام لوگوں نے یہ سوچ کر کیوں مصیبت میں پڑے، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، چلو چھٹی پر، ہمیں کچھ نہیں کارروائی نہیں کرنی۔ سمجھ میں آئی؟ ہمارا یہ بچہ جو ہے اشرف چھوٹا سا تھا، میں جولے سے آیا تھا بیان کر کے، تو جب بڑھانے آیا تو میں تو آگے یہ میرے پیچھے، تو یہ جو بھاگ کے چلا، جیسے گاڑی آئی، ٹمپو تھا کیا تھا، وہ ایک دم سے اس سے ٹکرایا اور ٹکرا کے اگلا پہیہ اس کی سینے پہ، چھاتی پہ وہ اتر گئی۔ اب وہ پیچھے لوگوں نے چھوڑوایا، میں جو پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا ہائے ابو، مجھے دیکھا پیچھے کو مڑ کے تو وہ تو اس کے نیچے پڑا۔ بیچاروں نے ایک آدمی نے اٹھا کے بھاگا لے کے ڈاکٹر کے ان کا اسپتال میں لے جاؤ، اسپتال میں لے گئے، انہوں نے مظفر نگر کو لکھ دیا، وہاں جا کے داخل ہو گئے۔ تو ہم نے گاڑی وغیرہ کا کچھ فکر نہیں کیا کسی چیز کی، جا کے اپنے فکر کی اور اللہ کا نام لیتے رہی، اور 2 رات وہاں رہا تو بے ہوش تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کا حکم بالکل ٹھیک ہو گیا، جب ٹھیک ہو گیا تو لے کے چلے۔ تو ہندو جو جاٹ وغیرہ وہاں لیٹے ہوئے تھے بیمار، ایکسیڈنٹ چوٹ وغیرہ کے، تو وہ کہنے ملا جی یہ تھاری تسبیح کی برکت ہے، وہ جو تسبیح لکھے تھے نا پڑھتے ہوئے، یہ تمہاری تسبیح کی برکت ہے، جو جلدی ٹھیک ہو گیا یہ جاکت یہ بچہ، ورنہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی چوٹ نہیں تھی جس کے سینے پہ کو وہ پہیہ اترا ہو۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا فضل، جب اللہ کا حکم ہوا، واز کہہ کے آ رہے ہیں، دین کا کام کر کے آ رہے ہیں، اور حالات یہ پیش آ رہے ہیں، ہسپتال میں جا کے پڑھیں تو وہاں نماز نہیں پڑھنی ہمیں، میں کسی نہ کسی کو بٹھا کے فوراً مسجد میں جاتا، جماعت سے نماز پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کوئی آدمی آیا، اس نے کہا جی اس طرح سے ہو گیا غلطی، اس کا علاج کے وغیرہ کے پیسے، میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہتے، ہمیں کچھ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں رضا ہے۔ چلائے 5 سال کے بعد، یا زیادہ ہو گئے ہوں گے، زیادہ 5-10 سال نہ ہو گئے ہوں، اس کے بعد وہ آئے، لوگ ہندو تھے، اور آ کر کے کہنے لگے جی وہ اسی طرح سے مقدمہ چل رہا ہے، ہماری جان کو مصیبت پھنس رہی ہے، آپ فیصلہ کر لو۔ میں نے کہیں کا فیصلہ، ہم نے تو کوئی مقدمہ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی مقدمہ نہیں کیا، نہ کوئی کارروائی کی۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ چلو چل کے وہاں بیان دے دو۔ میں نے کہا میں جاتا بھی نہیں، اپنا دلوا لو بیان کسی سے، اور کسی کو رومال ڈال کے وہاں، اور جا کے کھڑا کر دیا وہاں، اور وہاں بیان دلوا دیا، ان کو بیچارے وری ہو گئے، ہے جی، وہ بچہ بھی سلامت ہے، اس کے بھی بچے ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رضا بالقضا، سمجھ لینا لفظ، تم اللہ کے طالب بن کر آئے ہو مجلس میں، تو جب اللہ کے طالب ہو تو اللہ کی باتیں سمجھو، اور اللہ کی باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب اللہ کے راستے پر چلو گے۔
یوسف علیہ السلام نے گناہ کیا تھا کوئی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا قصہ، گناہ کیا تھا، کیوں جیل میں ڈالے گئے؟ اتنی مصیبتیں کیوں بھری؟ لیکن رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر اللہ کے پیغمبر راضی ہے. وہیں جیل میں ہی ایمان لائے لوگ، جیل والے ہی معتقد ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے. دین کا کام ہوا کہ نہ ہوا؟ وہی باہر کرنا تھا، وہی وہاں کرنا تھا. جو مقدر کا کھانا یہاں ہے وہ وہاں بھی ملے گا. آئی نہیں سمجھ میں؟ تو کیا لفظ کہا؟ رضا، رضا بالقضاء، قضاء پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اچھا ایک بات اور بھی تو ہے، ہمارا ایمان بھی تو ہے تقدیر پر نہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو جب تقدیر پر ایمان ہے تو تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا اس کا بچہ اتنے دن رہے گا. تو اس کے خلاف چلنا تقدیر پر راضی ہونا ہے، ناراض ہونا ہے. ہاں کسی نے جان کر نقصان پہنچایا ہو، کسی نے جان کر نقصان پہنچایا ہو اور پھر آپ اس سے بدلہ لیں تو یہ جائز ہے. جان کر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، مار پٹائی کی ہے، اس سے بدلہ لینا جائز ہے، بدلہ لے سکتے ہو. لیکن پھر بھی اگر معاف کر دو، بدلہ بھی اتنا ہی جتنا اس نے لیا ہے، اور پھر بھی اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اس کا اجر اللہ یوں کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، میں دوں گا اس کا بدلہ. اللہ اکبر. اور ہر عبادت پر ذات باری تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، تو ایسے احساسات پر بھی ذات باری تعالیٰ کی رضا ہے. تہجد کی توفیق اللہ نے دے دی تو راضی ہو نہیں ہو؟ جی ہو راضی. اور اگر بچوں کو ساروں کو گھر میں بخار چڑھ گیا، سارے بیمار پڑے ہیں، اب راضی کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا. اگر تہجد کی توفیق اللہ نے دی ہے تو بخار بھی تو رضا بالقضاء. بولو ایسا مومن اور ایسا مرید خوش رہے گا نہیں رہے گا؟ ہاں رنج ہوگا وقتی طور سے. ایک عالم، ان کی بیوی کو بڑی بیماری تھی، کینسر وغیرہ کی، تو وہ وہاں لے گئے اسپتال میں داخل کیا. موٹا خرچ تھا، جا کے داخل کیا، علاج کیا، اللہ کا حکم شفا ہونی شروع ہو گئی. جب شفا ہونی شروع ہو گئی اپنے بیوی کو گھر لے آئے اور اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کسی نے کہا استاد جی آپ اس کو ہماری اماں جی کو آپ اسپتال سے کیوں لے آئے؟ یہ تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، بیماری دور ہونا شروع ہو گئی تھی، کمی ہو گئی تھی، تندرستی کی طرف جا رہی تھی، کیوں آپ لے آئے؟ نظریں نیچی کر لی، نظریں نیچے کر لی. کہوں تو شکوہ ہوگا، کہوں تو شکوہ ہوگا، اور نہ کہوں تو اس کو کیا جواب دوں؟ تو آپ نے چپ ہو گئے، سوچ کے فرمایا وہاں کا خرچ زیادہ ہے. آگے سمجھ جواب؟ سوچ کے تو بولے کہاں سے لاؤں، اتنا خرچہ کہاں سے لاؤں جی، علاج اتنا سخت ہے جی، اتنا قرضہ بھی ذمہ ہو گیا شکوہ. اور ایک یہ کہ وہاں کا خرچ، صحیح کہا غلط کہا؟ شکوہ تو نہیں ہوا اور پوچھنے کا جواب دے دیا. اللہ کیسے لوگ تھے، اللہ سے کیسا رشتہ تھا. اس شاگرد کے دل میں خیال آیا اوہ حضرت کے پاس انتظام نہیں ہے، اس لیے فوراً وہاں سے چلے اور جا کر کے جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا اور ان کے خرچ کا انتظام کیا، اور پھر ان کو بیوی کو اسپتال لے گئے. فرمایا حضرت ان کا خرچ ہم اٹھائیں گے. اب کس نے کیا انتظام؟ یہ بھی تو وہی کروا رہا ہے. اور بیماری دی تھی کس نے؟ اور جواب کس نے دل میں ڈالا جب سوچا؟ اللہ کو تو بھول گئے. اسی لیے جب کہتے ہیں جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ کا نام لو تاکہ اللہ دل میں بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے پڑھو اللہ 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 اللہ، دل میں اتار. ابھی اللہ دل میں آیا ہی نہیں. نہ بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہے نا. اور میں اس کے یا احساس دلانے کے طور پر کہتا ہوں ایسی مجلسیں بھی مشکل ہوتی ہیں. آج جو بیان ہوگا یہ تو جماعت میں جاؤ،
اور یہ مدرسے میں چندہ دو، بچوں کو پڑھاؤ، ٹھیک ہے، سب بیان اچھے ہیں، ضرورت کے ہیں، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر ایسی مجلسیں بھی بزرگوں کے ہاں نہیں۔ تو بولو یہ سبق کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کی طرف چلنا آسان ہو جائے گا نہیں اگر سمجھو گے تو۔ اسی لیے یہ احساسات خلاف طبع بمشابہ اسوہ حسنہ متعلق بالصبر ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تو ہمارا اس طرح صبر کرنا بھی یوں گھوم کر رسول سے ہی نسبت کرتا ہے، یوں گھوم کر رسول سے ہی مشابہت کرتا ہے۔ بولو جب تم رسول کے مشابہت کرو گے تو نمونہ بنو گے، اللہ تعالیٰ کو محبت آئے گی نہیں آئے گی؟ اس کے موصوف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت حاصل ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہے، کیونکہ صبر بھی ہے۔ تو وہ جو اپنے بیوی کو لے آئے تھے علاج سے اسپتال سے اٹھا کر، انتظام ہے نہیں، کہاں سے کروں؟ بعض آتے ہیں کہ جی بیاج پہ پیسے اٹھا لیے تھے، بچہ بیمار تھا، یوں تھا، ٹھیک ہے بھائی تم جانو، ہمارے تو اصول کے خلاف ہے، ہمارے تو مزاج کے خلاف ہے۔ کیوں اٹھائے تھے سود پہ؟ بچہ کو بچانا تھا، وہ اپنا بھی انتظام کرتا، جتنے تمہارے بس کا تھا اتنا علاج کرتے، اختیاری علاج کرتے، غیر اختیاری کے پیچھے کیوں پڑے؟ اب بھرو۔ تو وہ غم تھا علاج نہ کرنے کا، اور ایک غم یہ اب جو ہو رہا ہے، وہ پیچھے پھر رہے ہیں، لیے تھے 1000 روپے اور 5000 ہو گئے، 10,000 ہو گئے، ایک غم یہ ہے۔ تو صبر بھی ہے اور نمونہ رسول بھی ہے۔ تو جب نمونہ رسول بھی ہوا، نہیں سمجھے؟ سن رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ جب نمونہ رسول بھی ہوا تو سنت ہو گیا عمل، اور پھر صبر بھی ہوا تو درجہ بڑھ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا صبر والوں کے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت حاصل ہے۔ جو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عالم کو نصیب تھا یا نہیں تھا؟ ذات باری تعالیٰ اس صبر کرنے والے سے خوش ہیں۔ یہ راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی، سبحان اللہ۔ دیکھا احساسات کا فرق؟ ایک بزرگ کی بیوی پریشان کرتی، بہت پریشان، الٹے سیدھے الفاظ کہتی، اور یہ اللہ والے تھے، برداشت کرتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا نمبر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حلوہ بنایا اور سوچا آج میرے آقا ہوتے میرے نمبر پہ تو یہ حلوہ کھلاتی حضور۔ پھر دل میں نہ رہا گیا، یہ سوچا لاؤ وہیں بھیج دوں، اما عائشہ بھی چکھ لیں گے، وہ حضور بھی چکھ لیں، وہیں پہنچا دوں۔ مٹی کی ڈھوبری ہوا کرتی تھی پہلے، اس میں کر کے پہنچا دے کسی بچی کا ہاتھ، بچی لے کے گئی تو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا اچھا کدھر سے آیا؟ تو بیوی نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہاں سے لائی؟ حضرت ام سلمہ نے بھیجا۔ بہت 100 کن تو 100 کن ہی ہو گئی ہے نا، 100 کن تو 100 کن۔ بھائی دوسری شادی کر لی کو گناہ کر دیا اس نے، بدکاری تو نہیں کی۔ تیرا شوہر بدکاریاں کرتا پھرے یہ اچھا ہے، یہ دوسری شادی کر کے چین سکون سے حلال طریقے سے جنت میں جائے، حلال راستے سے، یہ اچھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ لیا وہ برتن اور دور مارا پھینک، سارا حلوہ بکھر گیا اور وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اما عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی پھینک دیا۔ جب پھینک دیا وہ لڑکی دیکھ کے چلی گئی، کیا کرے، جا کے بتایا ہوگا یوں ہوا قصہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کچھ نہیں فرمایا، اٹھے اور اٹھ کر اس حلوے کو سمیٹا اور اس ٹھیکرے میں کیا، اور کرنے کے بعد اس کو ایک طرف ڈالا اور چلتے ہوئے یوں کہہ کر گئے کہ اس برتن کی قیمت ادا کر دینا، ادا کر وہ تو کہنا ماننے والی تھی، نہ ادا کریں گی تو اپنا آپ گنہگار ہوں گے، ہمارا کام تو بتلانا ہے، کیوں بھائی بنوانا تھوڑا ہی ہے،
تو فرمایا اس پلیٹیں جو پھوڑی ہیں ان کی اس کی قیمت ذمہ ہوئی نہ ہوئی؟ کیوں پھوڑتی خام خائی؟ تو اس کی قیمت ادا کر دینا۔ یہ کہہ کر باہر تشریف لائے۔ باہر مسجد میں ادھر حجرہ تھا، ادھر صحابہ بیٹھے ہیں، اندر کی کھٹ پٹ سن رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر کیا اس کی بھی صفائی کی کہ جو باہر سن رہے تھے اندر کھٹ پٹ ہو رہی ہے اماں عائشہ کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ بھی پتہ چل گیا صحابہ کو کہ وہ حلوہ لے کے آئی تھی بچی، انہوں نے پھینک کے ماری، اور حضور نے وہ اٹھایا حلوہ اور باہر ڈالا۔ یہ بھی سب صحابہ دیکھ رہے تھے کیا واقعہ پیش آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر آ کر اماں عائشہ کو غیرت آ گئی تھی، دیکھو ان کے غصے کو کس طرح سے جو ہے سنہرا بنا دیا۔ فرمایا اماں عائشہ کو غیرت آئی تھی، جب باری میری ہے تو یہاں کیوں بھیجا؟ جب تیری باری میں آؤں گا جو چائے کھلائی، ہمارے سے انڈے مرغے، یہاں کیوں بھیجا؟ میری باری ہے، میں جو چاہوں گے وہ میرے پاس جو ہوگا وہ کھلاؤں۔ تو یہ غیرت کی بات تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں عائشہ کو غیرت آ گئی تھی، صحابہ سمجھ گئے، بات ختم۔ کہ سوگن کا معاملہ ایسا ہی ہو، برداشت نہیں ہوئی، کیوں بھیجا میری باری میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ گئی، اور یہ ہیں اللہ والے۔ تو اللہ والے ہونے کے باوجود انہوں نے چپ صبر سے کام لیا۔ اور اس کے بعد ایک طالب علم نے سنی جو یہ قصے کہانی ان کی ہر وقت کے کہنا حضرت کہ ہاں جی، یعنی ایک دو کیوں نہیں کر دیتے، ایک دو تین طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ حضرت نے فرمایا مسکرا کے طلاق تو دے دوں، مگر یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ طلاق ہونے کے بعد یا تو یوں ہی بیٹھی رہے گی، جسے جب تکلیف ہوگی، خرچ وغیرہ کی ہے نا، خواہشات کی تکلیف ہوگی، اور اگر اس نے دوسری شادی کی تو یہ ہے بد زبان، اسے بھی ستائے گی، اسے بھی ستائے گی، عادت ہی اس کی ایسی ہے، اسے ستائے گی، تو بیچارہ وہ بھی تکلیف بھرے گا، اور ہو سکتا ہے پھر اس کی پٹائی کرے یا کیا کرے۔ اس لیے ساری تکلیفوں کو میں اپنے اوپر لے رہا ہوں تاکہ یہ بھی چین سے رہے اور وہ بھی چین سے رہے جہاں شادی کرے گی۔ بولو بھائی، بھائی سالکین طالبین، تو شکوہ شکایت کرے گا ایسا آدمی؟ کیوں؟ جو تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے صبر کا موقع عطا فرمایا، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت اور اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ۔ تو وہ بیوی کی ایسی باتوں پر صبر سے کام لے گا، کیوں؟ اسے اللہ کا ساتھ نصیب ہے، وہ جیسے عمل کر رہی ہے وہ کر رہی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ ان کی قبر پر رحمت فرما، ان کی بیوی ایسی تھی، بڑے لطیف نازک مزاج تھے۔ پانی پت میں ان کا مزار مبارک ہے، بیوی صاحبہ۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا جہاں مزار ہے اس کے برابر میں ہی ان کا بھی مزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ فلاں عورت سے شادی کرو تو ہم تمہیں قبول کریں گے۔ دیکھو کہاں اللہ نے کروا رہا قبول۔ انہوں نے شادی کی، وہ ایسی آئی خدا کی پن، ایک سال میں 70 باتیں کہے، ایسی آئی۔ اب بیچارے نازک مزاج بہت، اب یہ ساری جھیلنی پڑ رہی اڑی کڑی، کیوں؟ سمجھ گیا اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا۔ ایک دن جو خادم خاص تھا وہ تو جانتا تھا، ایک دن پھنس گیا سرحدی پٹھان، وہ مرید تھا، تو وہ وہاں رہتا تھا۔ وہ آپ نے سوچا نیک آدمی ہے بیچارہ، اسے کہا تم آؤ یہاں کہ جی ذرا ہمارے مکان پہ چلے جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ کہ کھانے کے لیے پکانے کے لیے گھر کا کچھ سامان منگانا ہو تو بتا دو۔ جب وہ چلنا، سنو، حضرت کو پتہ تھا، فرما دیکھو سنو، پہلے پہل جا رہا ہے، پہلے پہل جا رہے ہو، اگر وہ کچھ کہیں کچھ بھی کہیں سنتے رہیو، اگر وہ کچھ کہیں کچھ بھی کہیں سنتے رہیو، جب سامان بتائیں بس اسے یاد رکھنا۔ ہوگی نصیحت؟ اب یہ گیا۔ حضرت جی نے یوں فرمایا ہے جو کچھ منگانا ہو سامان بتا دو، کہنے تیری بھی ایسی تیسی تیرے حضرت جی کی بھی۔ آیا حضرت جی کا لاڈلا، نہ سو بیٹھے ڈھونگ بنا ہوا، لوٹ رکھا دنیا کو، ڈاکو کہیں کے، خان کا چلا رہے ہیں، اور الٹے سیدھی کہانی، اور غصہ آتے آتے خان کی تو آنکھیں لال ہو گئی۔ جب آنکھیں لال ہو گئی تو خان کہنے لگا شیخ کی بیوی ہے، یعنی پیرانی ہے، اگر کوئی اور ہوتی بھی زبان کھینچ لیتا تھی۔ اور جو شور غول ہوا، لوگوں نے بھاگ کے حضرت کا، حضرت وہاں تو جھگڑا پڑ رہا دروازے پہ،
اچھا بلاؤ، مجھے کہتا ہوں کہ لال ہو رہی، چہرہ بھی سرخ ہو رہا غصے میں، پیر صاحب کے خلاف بات سنو، جس کو اپنے شیخ سے محبت ہوگی تکلیف ہوگی نہ ہوگی، آج محبت نہیں ہے تو پیر کی برائیاں کرتے ہیں بیٹھ کر۔ تو یوں فرمایا کہ اجی وہ ایسا ایسا کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں یوں کہا تھا کہ وہ جو کچھ کہے سب سننا، جب سامان بتائے تو بس وہ یاد رکھنا اور کچھ نہیں یاد رکھنا۔ ٹھنڈا ہو گیا کہ ہاں حضرت نے جو کہا تھا میں نے اس کے خلاف کیا، شرمندہ ہوا، خاموش ہو گئی۔ تو دیکھ کیسی بیوی عطا فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ولایت کا یہ اونچا مقام، جو سارے ہندوستان میں اس وقت شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ان سے بڑا ولی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اتنی بڑی ولایت کا درجہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا، اس بیوی کی صبر کرنے کی برکت سے عطا فرمایا۔ دیکھا صبر کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تو بھائی اور اگر تم یوں کہنے لگو لا تجھے بتائیے، تو بتائی رکھی، وہ تو بتاؤں ایک مکہ مارو ابھی بھرتا ہو جائے گا، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ تو مرد ہے وہ عورت ہے، ایک مکہ مارے بتاؤں کی طرح سے وہیں پچک جائے گی۔ ابھی ہائے ہلا ہو کے اگر پولیس کو فون کر دیا 100 نمبر پہ تو پھر تیرے سارے کو گھر کون کو بھر کے لے جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہاتھ جوڑتا پھریو بیوی کے سامنے، معاف کر دو جی غلطی ہو گئی، اب سے نہیں کرنے کا جی، اب سے نہیں کہنے کا جی، پولیس والوں کا جاؤ گھر چین سے، ڈنڈے کھائے مصیبت بھری بے صبری پن کی وجہ سے۔ اور اگر یہ لائن اختیار کرتا جو سنائی سمجھائی جا رہی ہے آپ حضرات کو، تو بولو اللہ کا ولی بنتا نہ بنتا۔ تو یہ احساسات کا فرق، یہ ایک احساسات حیوانی ہیں اور ایک احساسات بشری ہیں۔ ایک احساس جانوروں والا ہے حیوان کا، اور ایک احساس انسان کا ہے کہ باشر ہو کر بلا شر ہو گیا۔ جو تھانے پولیس میں بھاگا اور مار پیٹ کی، یہ شر ہے، اس نے شر کو چھوڑ دیا، اب بلا شر کے ہو گیا۔ ایسے آدمی سے پھر شر ہوگا نہیں۔ تو کیا وہ جس کی طرف سے کوئی بات خلاف طبیعت بات پیش آئی ہے اس پر لپکے گا، آنکھیں دکھانے کے لیے، زبان چلانے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے، لاٹھی چلانے کے لیے، تلوار اور ریوالور چلانے کے لیے، توپ چلانے کے لیے، گولے برسانے، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو اب بشر ہوگا، یعنی شر کے ساتھ ہوگا، بحیوان مطلق یا بحیوان ناطق، تو یہ بے شر کہاں ہوا، یہ تو شر والا ہو گیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بادشاہ ہے وہ، ہندوستان کا بادشاہ۔ جب ہندوستان کا بادشاہ وہ اکیلا ہے، اور کیسا عدل اور انصاف کر کے دکھایا ہر معاملے میں جی۔ جب تو یہ افغانستان اور یہ سارے کے سارے سب ایک ہی تھے، اتنا بڑا ہندوستان تھا، اب تو یہی نہیں سمجھ رہا ان لوگوں سے، جو ہے یہی نہیں سمجھ رہا، انہیں سارا ہندوستان سنبھالا، کس طریقے سے 4 چاند لگائے ملک کو، اور انگریز کی ہمت نہیں ہوئی کہ ملک میں قدم رکھ سکے یا آنکھ اٹھا سکے ملک ہندوستان کی طرف ان کے زمانے میں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک راجہ سے جب جنگ ہوئی تو راجہ ہار گیا اور بھاگ گئی فوج۔ جب بھاگ گئی تو جا کے اپنی ماں سے کہا راجہ نے، ماں اس طرح معاملہ ہو گیا، بتاؤ کیا کروں، مجھے مشورہ دو کیا کروں۔ اماں نے کہا بیٹا تو ایک کام کرے گا جو میں کہوں گا، جی کروں گا۔ کہا جا کے اورنگزیب سے بادشاہ سے صلح کر لے۔ صلح کر لے؟ کہا کیسی صلح کر لوں؟ کہا مہلت لے لے اس سے، ہاں مہلت نہیں، مشورہ کر لے جا کے تو ان سے، بادشاہ سے، جس کے دیکھو جو مخالف ہے، فوج کو چڑھائی کر رہا ہے، راجہ کا مقابلے پر لگا ہوا ہے، ماں کہہ رہی ہے اس سے جا کے مشورہ کر۔ اب وہ تو میرا دشمن ہے، اگر اسے پتہ چل گیا میرے پلے کچھ نہیں رہا، میں تو ہار گیا، تو وہ تو مجھے ویسے نہیں چھوڑنے کا۔ بھائی اپنے جیسا سمجھتے ہو نا اللہ والوں کو۔ بس آپ نے فرمایا بس تو جو سمجھ آیا وہ کر۔ کہا اچھا اماں جیسے کہوں گیا، اور جا کے بادشاہ سے ملاقات چاہی، بادشاہ نے اجازت دے دی ملنے کی، ملاقات کی۔ کہا بادشاہ سلامت میں آپ کے پاس اس وقت مشورے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بولو کیا مشورہ ہے؟ راجہ نے کہا مشورہ یہ ہے میرے پاس ہتھیار ختم ہو گئے، لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اب آپ سے مشورہ کرنا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بولو بھائی جتنے بیٹھے یہاں حجی نمازی، تم کیا کہتے؟ اسے تو لگاتے باتوں میں، پیچھے سے لکھ کے پرچہ بھیج دیتے وزیر کو کہ پیچھے سے پیسے گرفتار کر لو۔
یہ کرتے نہ کرتے، دشمن خود پھندے میں آپ پھنسا ہے، پکڑ لو، اب تو بادشاہ بھی، راجہ بھی ہمارے قبضے میں اور اس کی پرجا بھی، ملک بھی ہمارے قبضے میں۔ لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، کیونکہ نا کٹڑ مسلمان تھے، کٹڑ، تو کٹڑ اسی تو کہیں کٹڑ مسلمان جی، جو اللہ والا ہو، جو ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کے چلتا ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اگر میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ نے فرمایا مشورہ یہ ہے کہ تم مہلت لے لو اور اتنے دنوں میں تیاری کر لو۔ فرمایا ہاں آپ مہلت دے سکتے ہیں مجھے؟ تعجب سے کہا اس راجا نے، آپ مجھے مہلت دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں دے سکتا ہوں۔ کہا کتنے دنوں کی؟ فرمایا 10 برس تک کی، 10 سال کی مہلت دے سکتا ہوں، تم اس بیچ میں تیاری کر لو جنگ کی اپنی۔ تو آپ نے لکھ دیا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند، اور مہلت دے دی گئی راجا کو۔ آ گیا راجا نے، آ کے تیاری شروع کر دی، اسے تو دشمنی تھی اور اپنا فکر تھا، فوراً 10 سال بھی نہیں ہونے پائے ایک دم سے حملہ کر دیا، پھر مارا گیا۔ پھر کس نے فتح دی؟ کیوں؟ اس لیے اللہ کے حکم پر چلے۔ تو بولو بھائی دشمن کو مہلت دے دو گے؟ جو آج یہ جو اورنگزیب کو کٹڑ پنتھی کہتے ہیں اور کٹڑ مسلمان کہتے ہیں، دیکھو مسلمان ہی سے کہتے ہیں، نمونہ تو لا کے دکھاؤ، نمونے تو لا کے دکھاؤ۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے اس کو 10 سال کی مہلت دے دی دشمن کو؟ فرمایا ہاں میں نے تو غور کیا تھا سنت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے 10 سال کی صلح کی تھی، اگر اس سے زیادہ کا ثبوت ہوتا تو میں اس سے زیادہ بھی مہلت دے دیتا۔ وہاں بھی سنت پر نظر ہے، ہم یہاں سنت کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کی تھی، مہلت لکھا گیا تھا صلح نامہ، وہ 10 برس کے لیے لکھا گیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کافر 10 سال نبھا نہ سکیں گے، اس لیے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے راجہ بھی نہیں نبھا سکا، اور پہلے ہی وہ حملہ آور ہو گیا، یہاں تک کہ مارا گیا، اور سارا ملک اورنگزیب کا ہندوستان کے شامل ہوا۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر ایسا کرے گا تو اب بشر ہوگا، بحیوان ناطق، بحیوان مطلق یا بحیوان ناطق، یہ ہے، یہ بے شر کہاں ہوا؟ یہ تو شر والا ہوا۔ اگر بادشاہ اس کے خلاف چلتا تو اورنگزیب شر والا ہوتا یا بے شر ہوتا؟ بولو، شر والا ہوتا۔ بے شر تو وہ ہے جو با اسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا با اسوائے ذات باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی صبور ہے اور صبر و ضبط سے کام لے، ایسا بشر ایھا السالکون، میں سالکون سے کہہ رہا ہوں کہ حیوانیت سے بے تعبیر دیگر نفسانیت سے نکل گیا، اس میں روحانیت آ گئی، نفسانیت سے نکل کر روحانیت آ گئی، صبور بن گیا، تخلقوا باخلاق اللہ کے ساتھ تشبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صبور ہے، صبور کے معنی کیا ہے؟ تحمل والا۔ تو جس نے صبر سے کام لیا وہ اللہ والا ہوا کہ نہ ہوا؟ اس کے جب اللہ والا ہو گئے تو روحانیت آ گئی، صبور بن گیا، تخلقوا باخلاق اللہ کے ساتھ تشبہ ہو گیا۔ کسی کی طرف سے خلاف توابات پیش آ جانے پر کیا قدم بڑھا جائے گا، کیا اچھلے کودے گا، کیا بھڑکے گا، زبان درازی دست درازی کرے گا، ہر چیز کرے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ہائے ہائے ہائے، کسی کی طرف سے طبیعت کے خلاف بات پیش آ جانے پر آج بہنوں پہ لاٹھی اٹھا رہے ہیں، بیویوں پہ لاٹھی اٹھا رہے ہیں، بہنوں پر بھائیوں پر لاٹھی اٹھا رہے ہیں، پڑوسیوں پر لاٹھی اور ریوالور لے کر آ رہے ہیں مسلمان۔ سمجھے؟ مسلمان کے سامنے شیر ہے اور کافر کے سامنے جورو ہے نہیں آج؟ کیوں کہ نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں مسلمان آج کل کے۔ تو کسی کی طرف سے خلاف طبیعت پیش آنے پر کیا قدم بڑھائے گا؟
کیا اچھلے گا، کیا کودے گا، کیا بھڑکے گا، زبان درازی کرے، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ یہ ہے بشر صحیح معنی میں، یہ ہے بشر صحیح معنی میں بشر، اور اس سے شر ہوتا رہے، جس سے شر ہوتا رہے وہ نہیں ہو۔ یوں جاتے ہیں بزرگوں کے پاس پوچھنے کے لیے کیا کروں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے میاں آئے، سنو قصہ سمجھو۔ قصہ سنانے سے بات ذرا سمجھ میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ جو سنا جا رہا ہے یہ اسی لیے ہے، اللہ نے بھی قصے سنائے، اللہ کے رسول نے بھی قصے سنائے، اس لیے کہ بات سمجھانے کی۔ ایک بڑا میاں آئے، آگے کہنا حضرت جی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، نکال دیا گھر سے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اب میں نکل کے چلا آیا ہوں وہاں گھر سے، بس اب آپ کے پاس آیا ہوں سلام کرنے کے لیے، میرے لیے دعا کریے۔ حضرت سن کے خاموش ہو گئے۔ اس بڑے میاں کی تکلیف میں احساس ظاہر کیا کہ مجھے بھی سن کر تکلیف ہوئی، تو دیر خاموش ہوا۔ حضرت خاموش ہونے کے بعد فرمایا بھائی صاحب اب کہاں جاؤ گے؟ دیکھو اب کہاں جاؤ گے؟ جب اللہ والے کے پاس آیا تو اللہ کی بات بتا دو گا کچھ اور، یا جو کہے گا صبر کرو، بس صبر کرو۔ یہ کتاب بھی عالم ہے، سمجھے، یہ کتاب ہی بزرگ ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے بزرگ بن بیٹھا، بیان تقریریں کر رہا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، اس نے اپنی اصلاح اپنے شیخ سے نہیں لی ہے، یہ بھی سمجھ لینا۔ اب دیکھو صبر والا اللہ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، اس سارے جو سنایا جا رہا ہے حضرت کا بیان، اب اس کی تشریح سنو، حضرت ہی کا بیان۔ حضرت نے فرمایا بھائی صاحب اب کہاں جاؤ، ایسی بڑھاپے میں ایسی عمر میں اب کہاں در در ٹھوکریں کھاؤ گے، کہاں کچھ زندگی گزارو گے؟ اب یہ تو اسے بھی احساس دلایا کہ واقعی اب میں دھی کے جا کے پڑھوں گا، بہنوں کے جا کے پڑھوں گا، بھانجوں کے سر پڑھوں گا، کون رکھے گا مجھے، اور کہاں بھیک مانگتا پھروں گا، در در ذلیل ہوں گا۔ تو احساس دلایا نہیں دلایا؟ پہلے ذہن کو بڑے میاں کے برابر کیا۔ جب ذہن برابر ہو گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی صاحب سوچو، اب تمہارا وقت کیا، تھوڑا وقت ہے، کہاں گزرے گا؟ اب وہ یہ کہنے میں مجبور ہو گیا، تو اب جی پھر کیا کروں میں؟ حضرت جی اب کیا کروں میں؟ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں۔ اب خود پوچھ رہا ہے، اب تم بتاؤ۔ آمادہ ہو گیا پوچھنے پر، اور جب پوچھے گا تو عمل کرنے کی امید ہے کہ نہیں عمل کرے گا، پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی صاحب میں تو یہ کہتا ہوں تم گھر ہی چلے جاؤ، بھائی صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم گھر ہی چلے جاؤ۔ انداز دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایسے سمجھاتے تھے جیسے بچے کو ماں سمجھاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ بڑے میں نے پوچھ لیا نا، اور پوچھنے پر لائے حضرت خود۔ دیکھو صبر پر کس طرح لایا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں حکمت۔ تو یہ کتاب میں تھوڑا ہی لکھا ہے یوں جی، تو اسے کہتے ہیں کتابی عالم۔ تو کتابی عالم ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے، لمبی لمبی تقریر، جیسے بھی تقریر ہو رہی تھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھو تو شریعت کی بات بتا دے گا، لیکن شریعت کے لیے میدان کو ہموار کرنا یہ اس کے بس کا نہیں ہے۔ تو ان بڑے میں نے کہا تو جی پھر میں اسی گھر میں چلا جاؤں؟ ہاں بھائی صاحب میری رائے تو یہی ہے، تھوڑا سا اگر تم برداشت کر لو گے، چلے جاؤ گے گھر، تو زندگی باقی چین سے شاید گزر جائے۔ اب جاؤ گے تو کہاں کہاں دھکے کھاؤ گے، پریشان۔ حضرت جی اسے تو مجھے مارا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہوں۔ اچھا بھائی صاحب ایک بات بتاؤ، جب وہ چھوٹا صاحب تھا، جب کبھی تمہاری داڑھی کھینچی تھی، اس نے ہاتھ منہ پہ مار دیا تھا، رہپٹ وغیرہ، کپڑوں میں پیشاب بھی کر دیا تھا؟ کہ ہاں جی۔ تو فرمایا تم بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی بڑا ہو گیا، عمر تو برابر ہے، تم بھی بڑے ہو گئے اور وہ بھی بڑا ہو گیا، عمر تو برابر ہے، تمہارا تو بچہ ہی ہے وہ۔ کہ جی ہاں۔ تو فرمایا اب بھی یوں سوچ لو کہ میرا بچہ ہے، بچے نے اب کم سمجھی میں میرے مار دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ بڑے میاں کا دل نرم آ گیا، وہ جو غم زدہ ہو کر گھر برباد
ہو میری طرف سے کچھ ہو، اور بد دعائیں کرتا جاتا اور ساری عمر کہاں کہاں دھکے کھاتا، سب سے بچ گیا نہیں بچ گیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ابا جی، حضرت جی جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں گھر چلا جاؤں۔ فرمایا ہاں بھائی صاحب میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت عطا فرمائے۔ اب دعا دے دی۔ اب تو لوگ یوں کہ بس خالی دعا کر دو، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، یا تو تعویذ دے دو یا دعا کر دو۔ اب وہ بیچارہ بڑے میاں گھر پہنچے، جا کے چارپائی پر خاموش صدمے میں بیٹھ گیا، لیکن چونکہ حضرت کا حکم مانا ہے اس لیے حوصلہ ہوا گھر جانے کا، ورنہ حوصلہ نہیں تھا۔ جب بیٹھ گیا، بیٹا باہر سے آیا تو بڑے میاں سوچا دیکھو کیا گالی نہ بکے، بدتمیزی نہ کرے۔ بچہ آیا اور آگے ابا کو دیکھا اور ادھر کو گھوما، ایک دم جا کے پیروں میں پڑ گیا اور کہا ابا مجھے معاف کر، ابا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں نے بڑی بدتمیزی کی، بڑی گستاخی کی، مجھے اللہ کے لیے۔ حوصلہ بڑھ گیا بڑے میاں کا، اور دل بھر آیا بڑے میاں کا، یہاں تک کہ اس کو گود میں لے لیا۔ بچہ تو تھا ہی وہ بھی کم سمجھ، اور یہ بڑے میاں بھی کم سمجھ ہو گئے۔ اور سنبھالا کس نے؟ حضرت جی نے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ سنبھالا، اور جب سنبھال لیا تو کام بن گیا۔ بیٹا وہ دعا دی تھی نا، اللہ تعالیٰ تمہیں سہولت عطا فرمائے، کیونکہ مستجاب الدعا بھی تھے حضرت۔ کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ نہیں بتلایا، صرف تدبیر بتائی۔ تدبیر کا کرنا سنت ہے، تعویذ کا باندھنا سنت نہیں ہے، سمجھ لینا بات۔ تعویذ کا کرنا سنت نہیں، تعویذ باندھنا سنت نہیں۔ یہ تو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کر رکھا ہے۔ بعض تو بالکل اس تعویذ کو بدعت کہتے ہیں، بعضوں کے یہاں بدعت نہیں ہے تو وہ علاجن طور پر استعمال کرتے ہیں، علاج کے طور پہ جائز ہے۔ لیکن حضرت نے نہ تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ بتایا، صرف تدبیر بتائی، اور تدبیر کرنا کیا ہے؟ سنت۔ تو سنت پر عمل کر کے صبر سے کام لیا، صبور سے مل گیا، اللہ نے دل بیٹے کا بدل دیا، اور جاتے ہی دیکھتے ہی قدموں میں پڑ گیا اور معافی مانگ لی۔ بولو جنت بن گیا؟ گھر نہیں بن گیا؟ بن گیا؟ تو اللہ والوں سے تعلق ہونا ضروری ہے نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ والا ہو، مولا والا ہو، مولی والا نہ ہو جو کھاتے منہ چلچلاٹ ہو جائے۔ ایک لڑکا شاید یہیں بیٹھا ہو، تو وہ کہتا ہے اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، ان کے لڑکے نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا کیا کام کرتا ہوں؟ میں مستری کا کام کرتا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا جی ہماری الماری چڑھا دو گے؟ کہیں چڑھا دوں گا۔ کب کو؟ جی جب آپ کو ہو۔ ہمیں تو آ کے سامان لیا اور لا کے اپن چڑھا دو گے، پیسے دیے نہیں۔ تھوڑا سا کام انہیں اپنی مرضی سے کر دیا ہوگا تھوڑا بہت، اس کے پیسے نہیں دیا، آگے کیا امید ہے الماری اور کیوار ٹھیک کروں؟ آگے کیا امید ہے؟ سمجھے نہیں؟ تو پیر صاحب کا نے تو کہا نہیں، لیکن بیٹے صاحب نے اس سے کام لے کر پیسے ابا سے وصول کر لیے، اتنے پیسے خرچ ہوئے ابا جان۔ ایسے معاملات گڑبڑ ہیں کہ ہمیں حق ناحق کا سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا، کھرے کھوٹے کا سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے، حضرت جا رہے تھے مدرسے میں بھی ساتھ ساتھ چلا، 2-3 میرے ساتھ اور تھے، ہم ساتھ ہیں۔ حضرت نے پیچھے کو دیکھا تو ہم آ رہے ہیں، کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت مدرسے میں جا رہے ہیں۔ اچھا میں بھی مدرسے میں جا رہا ہوں، آپ لوگ چلیں؟ آپ لوگ چلیں یعنی میری ساتھ نہیں، میری ساتھ نہیں۔ آج حضرت جی آگے آگے، پیچھے پوں 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 پوں، آگے ہٹو بچوں کا شور ہے۔ حضرت فرماتے میرے نہیں تم آپ چلو مدرسے میں جاؤ، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، آہستہ آہستہ چلتا ہوں، کبھی کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، کسی سے بات بھی کر لیتا ہوں۔ ہم آگے آگے چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے۔ سمجھ گئے ہم کہ حضرت کو گوارا نہیں ہے کوئی میری ساتھ چلے۔ مدرسے میں جانے کے بعد طالب علم کمرے میں یوں جھانک رہے ہیں، السلام علیکم۔ طالب علم نے کہا وعلیکم السلام۔ کھڑے نہیں ہوئے بچے، کیوں؟ حضرت کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو کوئی، نہ استاد نہ طالب علم، ادباً۔ کھانا کھا چکے؟ جی ہاں۔ کیسے آتی رہتے ہو؟ 5۔ لڑائی تو نہیں ہوتی؟ جی نہیں۔ وہ اس کے کہنے جی نہیں، ہاں لڑنا نہیں بھائی، لڑائی نہ کرنا۔ دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں، اس طریقے سے
گھوم رہے ہیں، یہ کہتے جب بخاری شریف سے ماں فارغ ہوئے تو مسافے میں لوگوں نے گھیر لیا، اور حضرت کی عمر تھی اور 4 ساڑھے 4 گھنٹے بیان ہوا، تو آدمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں مسافہ فرض تو نہیں ہے، آدمی کو چین سکون بھی ملنا چاہیے۔ اور ابا دھاپے جو پڑے بھائی جان نے کہا تو ہم ادھر نمٹا دیں گے میرے ابا کو، ادھر ابا کو نمٹا دیں گے، نمٹا دے گی پبلک، بس جلدی سے کہا آؤ جلدی سے، حضرت کا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے کر کے اور کار میں بٹھا دیا، اور بٹھا کے کار شیشے بند کر کے اور لے کے پی کر کے ہٹا مکان پہ لے گئے۔ ادھر اعلان ہوگا بھائی جس کو مسافہ کرنا ہو مکان پہ جا کے مسافہ کرے، ہے نا، یہاں گھیرنا بے تمیزی ہے اور حضرت کو تکلیف ہوگی۔ ابھی فارغ ہوئے، اب ہم وہاں سے فارغ ہو کے نماز پڑھ کے جب گھر گئے تو دیکھا آرام سے مسافہ ہو رہا، حضرت بیٹھے سکون سے۔ اس طرح 5 7 10 آدمی یوں بیٹھتے ایک دم لائن میں، اور حضرت جی یوں مسافہ جلدی 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 سب سے وہ اٹھتے رہے، دوسرے آتے رہے، کتنی آسانی سے مسافہ ہو رہا۔ یہ ہلڑ بازی میں ہوتا ہے کیوں بھائی؟ مسافہ سنت ہے فرض، سنت، اب تکلیف سے بچانا فرض۔ تو لوگ سنت پہ اتنے عاشق ہیں، واہ واہ، دوسرے کے چاہے گلا گھٹ جاؤ، چاہے گر جاؤ، کچھ ہو جاؤ۔ جب گاڑی چل رہی تھی اور وہ ایک آدمی جو گاڑی کے آگے سے ہٹا، ہارن کی وجہ جلدی سے ہٹا، تو اس کا پیر اس شامیانے کی رسی میں الجھ گیا اور وہ گر گیا۔ تو حضرت جی آگے چونکہ بیٹھے تھے، دیکھتے ایک دم یوں ہو گئے، یعنی میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں کا، لیکن اللہ والوں کو بچانا گا تو ملا ہی تو پبلک کا چار ڈال لے گا یا نہیں؟ یہ کیفیت۔ وہاں پہنچے، بڑو دلی حج کو جا رہے تھے، پونچھ والی مسجد میں نماز ظہر کی ادا کی، لوگوں نے پہچان لیا، ایک دم سے شور ہو گیا چاروں طرف کو، حضرت جی مسافر، پبلک بھر گئی، اب مسافر سب من بھائی حضرت کو جانا ہے، سفر ہے حضرت کا، وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، مسافر کا وقت نہیں ہے۔ جب وہ اعلان کرے لوگوں کو روک رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے، حضرت نے فرمایا چپ ہو جاؤ، اور حضرت نے ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، ایسے جلدی جلدی بتاشے توڑے، بس جلدی جلدی مسافر کر کے سب ہو گئے فارغ، یہاں چلو۔ کیسی حکمت تھی، اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، معمولی نہیں تھے، اللہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے۔ تو اب ہمیں پچھتانا یہ ہے کہ ہم نے زیادہ صحبت نہ اٹھائی، تاکہ ہم کچھ اور سیکھ لیتے، ہمیں سبق مل جاتا۔ اب پچھتانا ہے، اب نظر دوڑاتے ہیں، چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتباع شریعت، اتباع سنت نصیب فرمائے۔ بہت سی باتیں کام کی پڑی کان میں، اگر دھیان سے سنی ہوگی تو انشاءاللہ کام دیں گی وقت پر، موڑ پر، اور توجہ سے نہیں سنی ہوگی تو یہاں سے اٹھیں گے کان جھاڑ کے، بھائی یہاں تو مزہ آ گیا، بھائی تقریر میں مزہ آ گیا۔ تقریر میں، مجلس بھی نہیں کہتے اسے، تقریر اور ہوتی ہے، مجلس اور ہوتی ہے۔ کیا سنا بتائیے؟ بھائی اتنے پہنچے ہوئے ہیں نہیں ہم، اتنے پہنچے ہوئے ہوتے تو پھر گھڑی نہ پوچھتے، بھائی تو پھر گیا تو سیکھنے، ایک بات تو لے جاتا پلے گاہ باندھ کے، جو گھر جا کے بیوی بچوں کو سنا دیتا، ایک بات تو شیخ کی پہنچا دیتا، تجھے کیا یاد رہی؟ جب تو نے دھیان سے نہیں سنی تو اندر کیسے اتارے؟ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، مجلس میں بیٹھ کر جو سنو اپنے اوپر جانچو، اس بات کو اپنے اوپر جانچو، اگر ہے کمی تو دور کرو، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کرو، اللہ کی طرف